بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرد خدا کا خون ناحق۔ سلطان غیاث الدین بلین کے عہد میں سیدی مولا رحمت اللہ نامی ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنی جود و سخا اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجع قلائن بن گئے۔ اپنی قیامگاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہا مسافر اور حاجت مند روزانہ اس خانقاہ میں آتے، سیدی مولا کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے۔ مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے امراء کو میسر نہ ہوتا۔ مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتے ہیں کہ سیدی مولا رحمت اللہ کی خانگاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 200-300 من شکر، 200 من مصری اور کئی من گھی صرف ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے اور خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ازدحام رہتا تھا۔ سیدی مولا جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ فلاں طاق سے یا اینٹ پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو۔ آپ کے عطا کردہ سکے بالکل نئے ہوتے تھے اور جیسے ہی ابھی ٹکسال میں ڈھل کر آئے ہوں۔ لوگ آپ کا خرچ اور داد و دہش دیکھ کر حیران تھے اور ان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدی مولا علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی، نہ وہ کسی سے فتوی قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامے پر مشتمل ہوتا تھا۔ کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ مجاہدہ و ریاضت بے انتہا کرتے تھے۔ خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا۔ وہ صوم صلات کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجا لاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو۔ خاندان غلاماں کے بعد جب خلیجوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا کے خانقاہ کا خرچ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اکثر امراء و حکام ان کے عقیدت مند ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانان بھی ان کے حلقہ ارادات میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سیدی مولا کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ غرض سیدی مولا کی خانقاہ میں ہر وقت امرائے ذی اقدار کا ہجوم رہنے لگا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاہ چشم کے مالک تھے۔ انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سر و سامان اور تہیہ دست ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سیدی مولا کے وعد و حشد سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلیجی کا قاضی جلال الدین کا شانی تھا۔ وہ ایک چرب زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا۔ اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور عہد بلغمی کے امراء کے ساتھ مل کر سیدی مولا کو ترغیب دینا شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجے سے نکال کر خلق خدا کو عدل و انصاف سے شاد کام کریں۔
اور شریعت کی حکومت قائم کریں۔ سیدی مولا کو بادشاہیت کی آرزو کیا ہوتی؟ لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہت کا دعویدار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پس کرتے رہے۔ ان میں سے چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان نے غضبناک ہو کر سیدی مولا قاضی جلال الدین کشانی اور سیدی مولا کے متعاقدین کے خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے اس سازش سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے دھر پردہ تیار کیا تھا۔ بادشاہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں گزریں۔ اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال بھیکا نہ کرے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سیدی مولا فوراً اس میں کود کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت بادشاہ کا دل پسج گیا اور اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں۔ سفارش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کشانی کو بدعنوان تبدیل کر دیا اور دوسرے مبینہ سازشوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد سیدی مولا کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان سے متعدد سوال کیے۔ سیدی مولا نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ جب بادشاہ سیدی مولا کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام کار رہا تو اس نے شیخ التمش حیدری کو، جو اپنی حیدر جماعت کے ساتھ وہاں موجود تھا، قریب بلایا اور کہا، درویشان انصاف مند عظیم مولا، بستانید یہ سن کر سنجری یا بحری نامی ایک درویش نے آگے بڑھ کر سیدی مولا کو سوئیاں چبھوئیں اور زبردستی داڑھی مون ڈالی۔ اتنے میں بادشاہ کے منجلے بیٹے ارکلی خان نے، جو اپنے بڑے بھائی خان خانان کی عداوت کی وجہ سے سیدی مولا سے بھی عناد رکھتا تھا، ایک فیل بان کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھی مظلوم سیدی مولا پر دھکیل دیا اور وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے۔ شہادت سے کچھ مدت پہلے اکثر یہ روائی پڑھا کرتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین برنی اپنا چشم دیدار واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا، اس دن ایسی سیاہ آندھی آئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اس سال دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بارش کی کمی کی وجہ سے ہولناک قحط پڑا۔ 1000 آدمیوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی اور پھر پے در پہ ایسے حادثات پیش آئے کہ 5 ہی برس بعد بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا۔ صاحب اخبار الاخیار کا بیان ہے کہ جس دن سیدی مولا کا واقعہ شہادت پیش آیا، بے انداز گرد و غبار فضا میں اٹھا کہ جس سے سخت تاریکی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی مولا کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب اس کا پچھتانا بے سود تھا۔ ایک مرد خدا کا قتل اسے اور اس کی حکومت کو لے ڈوبا۔ حالات کی عجیب ستم ظرفی ہے کہ سلطان جلال الدین خلیجی جیسا بادشاہ، جو نہایت رحم دل اور فقراء کا عقیدت مند تھا، سیدی مولا رحمت اللہ جیسے سخی اور معدن فیض درویش کے ظالمانہ قتل کا باعث ہوا۔ بہوالا حکایات صوفیہ۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا
کہ انسان کبھی بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔